کراچی کے علاقے لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون اتھارٹی میں واقع گارمنٹس فیکٹری میں خوفناک آتش زدگی، 5 منزلہ عمارت منہدم ہو گئی۔ آگ سے جھلس کر 7 افراد زخمی ہو گئے۔ آگ نے قریب 2 منزلہ عمارت کی بالائی منزل کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ پھیلنے کے خدشے پر برابر والی عمارتیں بھی خالی کروا لی گئیں۔ خواتین ورکر سمیت کئی ملازمین عمارت سے متصل کھمبے کے ذریعے عمارت سے باہر نکلے۔ فائر بریگیڈ حکام نے آگ کو تیسرے درجے کا قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا نوٹس، کمشنر کو آتش زدگی واقعے کی مکمل انکوائری کا حکم دے دیا۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف کا آذربائیجان کا سرکاری دورہ۔ ISPR کے مطابق نیول چیف نے دورے کے دوران اعلیٰ عسکری قیادت سے ملاقاتیں کی۔ 2 طرفہ بحری تعاون اور علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی پر تبادلہ خیال ہوا۔ ایڈمرل نوید اشرف نے مشقوں اور تربیتی تبادلے کے پروگراموں کے ذریعے بحری افواج کے درمیان رابطوں کو بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا۔ سربراہ پاک بحریہ نے آذربائیجان بحریہ کی اسپیشل آپریشنز فورسز کا آپریشنل مظاہرہ دیکھا۔ وفاقی حکومت کا 24 سرکاری اداروں کی 3 مراحل میں نجکاری کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر برائے نجکاری عبدالعلیم نے تفصیلات قومی اسمبلی میں پیش کر دی۔ پہلے 1 سال میں 10 اداروں کی نجکاری کی جائے گی۔ اگلے 1 سے 3 سال میں 13 اداروں کی نجکاری ہوگی۔ ایک ادارے کی نجکاری کے لیے 3 سے 5 سال کا آخری مرحلہ ہوگا۔ پہلے مرحلے میں قومی ایئر لائن، روز ویلٹ ہوٹل اور زرعی ترقیاتی بینک کا نجکاری ہوگی۔ آئسکو سمیت 3 ڈسکوز کی نجکاری بھی پہلے مرحلے میں کی جائے گی۔ حکومت نے 1 لاکھ ٹن چینی امپورٹ کرنے کا ٹینڈر منسوخ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ امپورٹ کے ٹینڈر میں چینی کا ریٹ اور سائز معیار کے مطابق نہیں ملا۔ 1 لاکھ ٹن چینی کی امپورٹ کی بولی دینے والی تینوں کمپنیوں سے ڈیل فائنل نہ ہو سکی۔ باریک چھوٹی چینی کے لیے $539 اور $566 فی ٹن کا ریٹ ملا ہے۔ درمیانی سائز کی چینی کے لیے $599 فی ٹن کا ریٹ ملا، جو قابل قبول نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا 9 مئی کے مقدمات میں سزا کے بعد خالی نشستوں پر ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ کا فیصلہ۔ PTI نے اپنے رہنماؤں کو کاغذات نامزدگی واپس لینے کی ہدایت کی۔ اس حوالے سے مزید وضاحت کی گئی کہ کسی بھی ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق PTI میاں اظہر کے انتقال سے خالی نشست NA 129 میں انتخاب لڑے گی۔ بانی PTI کے ساتھ تھے، ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ ہمارے ارکان کو کروڑوں کی پیشکش ہوئی مگر ہم نے انکار کیا۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ سب کچھ قربان کیا لیکن کمپرومائز نہیں کیا۔ جن کے بچے، گھر، کاروبار سب متاثر ہوئے، وہ آج بھی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی سے ڈسٹرکٹ بار کراچی کے وفد کی ملاقات ہوئی۔ چیف جسٹس کا کراچی میں ضلعی عدلیہ اور قانونی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ کہا کہ ضلعی عدالتیں عوام کو انصاف کی فراہمی کا بنیادی ذریعہ ہے۔ کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے۔ یہاں جدید عدالتی نظام کا قیام اہمیت کا حامل ہے۔ چیف جسٹس نے ہر صوبے میں ایڈیشنل ریزیڈنٹ سیکرٹری تعینات کرنے کا عندیہ بھی دے دیا۔ وفاقی حکومت نے امریکی ٹیرف عائد ہونے سے پاکستان کو $1 ارب کے نقصان کی تردید کر دی۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال نے امریکی ٹیرف سے متعلق قومی اسمبلی میں جواب پیش کر دیا۔ کہا کہ امریکہ نے پاکستان پر ٹیرف 29% سے کم کر کے 19% کر دیا ہے۔ ٹیرف میں کمی کے بعد امریکی مارکیٹ میں پاکستانی مصنوعات کے فروخت میں اضافہ ہوگا۔ پاکستان کی ٹیکسٹائل کی برآمدات میں بھی اضافے کا امکان ہے۔ سبی میں ریلوے ٹریک کے قریب دھماکہ، جعفر ایکسپریس بال بچ گئی۔ حکام کے مطابق خوش قسمتی سے دھماکہ پنجاب سے آنے والی جعفر ایکسپریس کے گزرنے کے بعد ہوا۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ واقعے کے فوراً بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے امریکہ کے نئے قونصل جنرل کی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعلیٰ نے قونصل جنرل کو لاہور آمد پر خوش آمدید کہا اور دلی مبارکباد دی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، تجارتی تعلقات، توانائی، تعاون، ٹیکنالوجی، زراعت اور تعلیمی تبادلوں پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ مریم نواز نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کی کوششوں کو سراہا۔ کہا کہ امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار اور قابل اعتماد اقتصادی پارٹنر ہے۔
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ। सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, मुशीरान, खुसूसी मुआवनीन और मुतालिका सेक्रेटरीज़ की शिरकत। इजलास में यौम आज़ादी की तकरीबात और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि जश्न आज़ादी की तकरीबात मार्का हक के उन्वान से मनाई जा रही हैं। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ फतह की खुशी में इस साल यौम आज़ादी शानदार अंदाज में मना रहे हैं। यौम आज़ादी हमेशा जोश व जज्बे के साथ मनाया जाता है। मार्का हक में भारत को शिकस्त फाश के बाद 14 अगस्त की अहमियत में मजीद इजाफा हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की वज़ीर बराए अक़लियती उमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा की हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मरियम नवाज़ की हिदायत पर आइंदा पूरा हफ्ता अक़लियती बरादरी के लिए मनाया जाएगा और 11 अगस्त को यौम अक़लियत पर अज़ीमुश्शान तक़रीब का इनेकाद होगा। और भारतीय पुर्जे रूसी जंगी ड्रोन्स में इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ। मोदी सरकार रूस को जंगी सामान बेचकर यूक्रेन की बर्बादी से मुनाफा कमाने में मसरूफ है। मोदी सरकार आलमी अमन की दुश्मन भारतीय पुर्जों से तैयार रूसी ड्रोन्स यूक्रेनी शहरियों पर हमला आवर हैं। आलमी खबररसां इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट में इंकशाफ कहा कि यूक्रेन ने रूसी ड्रोन्स में भारत से हासिल करदा पुर्जे दरियाफ्त किए। ये इंकशाफ सदारती चीफ ऑफ स्टाफ इंद्री यरमाक ने टेलीग्राम पर किया है।